اب ہمیں قرآن نے جو جو حکم دیے، اب اس حکم کی وضاحت ہمیں نبی نے کرنی۔ مثلا قرآن کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نا، بڑی سادہ سادہ دلیلیں دے رہا ہوں، کوئی مشکل بات میں نے کی نہیں، کوئی فلسفہ، منطق، علم کلام، کوئی حدیث کی بحث میں نے چھیڑی نہیں، سادہ دلیلیں۔ قرآن نے ہمیں کہا نماز پڑھو، پورے 30 سپارے قرآن میں بابا جی خدا نے نبیوں کے قصے بتائے، خدا نے پرانی کہانیاں سنائی، خدا نے یہ نہیں لکھا کہ پہلی رکعت اتنی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا۔ اگر خدا یہ سب کچھ لکھ دیتا آج ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہ رہتی، پھر تو وہ بات سچی ہو جاتی نا کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن تو کافی نہیں ہے نا حضور، قرآن تو ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج سکولوں میں صرف کتابیں پڑھی ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتاب ہوتی، جج نہ ہوتے۔ آج چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، ٹریفک والے نہ ہوتے۔ کتاب تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کتاب سمجھانے والا ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب خدا نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب ہم آئے 1400 سال کے بعد، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے قرآن کھولا، اس کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون سمجھائے گا؟ اتنی آسان بات کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے خالی نہ جائیں۔ اب یہ تو جیسے نبی پڑھتا تھا، یہ جیسے کون بتائے گا؟ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہ جیسے پوچھنے کے لیے ہمیں نبی کے دور میں واپس جانا پڑے گا۔ اب ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک فرقہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا ہی ہے، ایک یہاں، ایک ناف کے نیچے، ایک کھول کے۔ یہ والے کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے۔ اب یہ فرق کیوں آیا ہے؟ بالکل اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کے تقریر ہو گئی۔ یہ فرق کیوں آیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی نماز دن میں مختلف طریقوں سے پڑھتے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا۔ رسالت مآب نے ایک طریقے سے پڑھی، 85 بندے بیٹھے ہو، مجھے نتیجہ نکال کے دینا۔ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا۔ بابا جی یہ کام وہ نہیں تھا جو نبی چھپ کے کرتے تھے، سامنے کرتے تھے۔ تو امت کے علماء کو ابھی تک یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ کیسے کرتے تھے؟ جو کام دن میں 5 دفعہ بار بار دہرایا، امت وہ بھول گئی۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا۔ بھئی آپ کس بھولی امت سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں کہ غدیر تو ایک دن کا واقعہ ہے؟ جو کام دن میں روزانہ 5 دفعہ ہو رہا ہے۔ اب یہ فرق نبی کا نہیں ہے، معذرت، میرے نبی کا طریقہ ایک تھا۔ یہ فرق ہے اماموں کا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے امام سے پوچھا، ہم نے اپنے امام سے پوچھا، انہوں نے کہا کھول کے پڑھتے تھے۔ ایک نے کہا، اس نے کہا نہیں ہاں یہاں، ایک نے کہا یہاں، ایک نے کہا یہاں۔ 1400 سال ہو گئے، لڑائی کیا چل رہی ہے؟ اس کی نماز غلط ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز غلط ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، یہ بحث بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ لڑائی کس بات پہ ہے؟ بحث ختم کرو، نماز کی لڑائی بعد میں کر لیں گے۔ اس کی نا بیس بڑھا دے، متوجہ ہے سب؟ میں ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، اب ٹھیک ہو۔ یہ بحث بعد میں کریں گے کہ نماز کے پہلے طے کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، دیگ سے ایک دانہ چھکا جاتا ہے، وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دیتا ہے۔ امام ہی سے پتا چل جائے گا کہ ماننے والے کیسے۔
یہ جو مستری ہوتا ہے نا، یہ جو گھر بناتا ہے جی، معمار جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک وہ لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ دھاگا، اسے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. سات بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں امام. ہاں ہاں، اسے عربی میں آپ ڈکشنری اٹھا کے اسے امام کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آپ کو دکھائے گا کہ بنیاد کے بعد ہمارا ٹھیک بن رہی ہے. دیوار چھوڑو، بنیاد چھوڑو، پہلے دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے. میں کسی کے امام پہ بحث کرنے نہیں آیا کہ میں اپنا امام سچا کروا کے باقی جھوٹے کرواؤں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی حقیقت کو تسلیم کر لے. میں کسی کے امام کا نام بھی نہیں لوں گا، صرف آپ کے سامنے آئینہ کھول کے دکھا دوں گا جو میرا حق ہے، جو میرا منصبی ذمہ داری ہے، وہ میں آئینہ کھول کے سامنے کروں. ایک امام، پہلا جو امام ہے مسلمانوں کا، وہ آیا ہے نبی کے جانے کے 50 سال بعد، ایک آیا 75 سال بعد، ایک آیا 95 سال بعد، ایک آیا 125 سال بعد. اب ہم سے پوچھو تم مطمئن کیوں ہو؟ ہم نے جس سے دین پوچھا ہے اس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی. ٹھیک ہوگا. اب اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھے قبیلے خاندان وہ ہوتے ہیں جو چار دیواری میں باتوں کو حل کر لیں، بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے. گالی گولی ہمیشہ وہاں نکلتی ہے جہاں دلیل نہ ہو. جاہل کا کام ہے لڑنا جھگڑنا. جب دلیل ہو تو آپ اچھے طریقے سے بات طے کر سکتے ہیں، اگلی دلیل دیتے ہیں. ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے جی؟ ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. اب نبی کی زندگی میں 3 طرح کے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کس وقت سحری کرتے تھے، افطاری کس وقت کرتے تھے، کھانا کس ہاتھ سے کھاتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، چلتے کیسے تھے. اب ہمیں نبی کی زندگی کی پوری سیرت لینی ہے، صرف نماز تو نہیں لینی نا، پوری سیرت لینی ہے. اب پوری سیرت ہمیں 3 طبقے دے سکتے ہیں. نبی کے جاگنے سے سونے تک یہ سیرت ہمیں 3 طبقے دیں گے. پہلی اہل بیت، صحابہ، نبی کی بیویاں. 3 طبقے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا. ہم شیعہ صرف اہل بیت سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں جتنی بھی روایات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، ہم سوائے امام کے کسی سے نہیں لیتے. میرے اہل سنت بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اہل بیت سے نہیں، صحابہ سے بھی دین پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے سیاستہ میں زیادہ تر روایات جو ہے وہ صحابہ سے نقل کی. ٹھیک ہے، ان کا اپنا دین ہے، انہیں مبارک. لیکن میں اس نظریے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، اگر آپ صحابہ سے دین لیں گے تو آپ کی ایک مجبوری بنے گی. صحابی آپ کو وہی دین دیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھا. میں 2 + 2 4 والا حساب کر رہا ہوں جی، کوئی مشکل لفظ آ ہی نہیں رہا. وہ ہمیں وہ باتیں بتائیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھی. کیوں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں حکم دے کے انہیں منع کیا، خبردار میرے نبی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا. اگر جانا پڑ بھی جائے تو زیادہ دیر بیٹھنا نہ. نبی کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. اب اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں گھر کے باہر کی باتیں بتائیں گے، اندر والی سیرت پھر ادھوری رہ جائے گی. اب اگر ہم کہیں گے ہم نبی کی بیویوں سے پوچھیں گے تو وہ صرف اندر کی باتیں بتائیں گی، کیونکہ انہیں قرآن نے منع کیا ہوا ہے کہ باہر نہیں آنا. صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دے رہا، امہات المومنین کو خدا باہر نہیں جانے دے رہا. مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے ہیں. نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے. انہوں نے ایک لمحہ بھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں. تو جو گھر کے اندر بھی نبی کے ساتھ تھے، باہر بھی نبی کے ساتھ تھے، میرا خیال ہے کہ بہتر دین ہمیں یہ دے سکتا. مرحلہ دوسرا مرحلہ، ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں صحابہ سے، لیکن کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ صحابی معصوم ہوتا ہے. میں مان لیتا ہوں، میں آج میں مائک پہ یہ 2 ویڈیو کیمرے لگے، میں ان کے سامنے اقرار کر رہا ہوں.
मेरा क्लिप बनाओ, पूरी दुनिया में फैला दो कि मैं सहाबा से दीन लेना शुरू कर दूंगा। कोई मौलवी कुरान के हाशिए पर लिख के दे कि सहाबी मासूम अल खता होते, उनसे गलती नहीं होती, वो बिल्कुल इस्मत के दर्जे पे फाइज होते। अगर आप कहते कि सहाबी मासूम नहीं होते, बाइज्जत हैं, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, लेकिन वो मासूम नहीं है। मासूम ना हो तो गलती हो सकती है, उनके लफ्ज में गलती होगी, मेरा दीन गलत हो जाएगा। क्या करूं मैं अपना दीन तो गलत नहीं करवा सकता ना जी। मैं अभी आपके सामने मिसाल देता हूं, बात खुल के सामने आ जाएगी। जब मैं पंडाल में आया उस वक्त इतना मजमा नहीं था, मैं आके बैठ गया, मजमा इतना नहीं था, मैंने मजलिस शुरू की। कुछ साहबान मेरे साथ पंडाल में है, कुछ मेरे बाद आए। मेरी मजलिस के 10 मिनट बाद जो बंदा आके पीछे बैठा है, उसे नहीं पता मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। अब कसूर उसका भी कोई नहीं, जब वो आया ही लेट है, उसे 10 मिनट के बाद वाली मजलिस का पता है, पहली का नहीं पता। तो मेरा सुन्नी भाई जिद किस बात की है? हम सहाबा से पूरा दीन कैसे लें? कोई 40 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 45 साल बाद हुआ, कोई 60 साल बाद हुआ। वो हमें उससे अगला दीन तो दे सकते हैं, पिछला कौन देगा? पिछला दीन हम कहां से लेंगे? उससे आगे चल सकते हैं। मैं अभी यहां पे तकरीर करूं, 45-50 मिनट गुफ्तगू करने के बाद मैं फौरन चुप होकर माइक में ऐलान करूं, जितनी मैंने 50 मिनट तकरीर की है, मेरे मजमे से कोई एक बंदा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। ऐसा हो सकता है? मैं कहूंगा ना लफ्ज बदलने चाहिए, ना तरतीब बदलनी चाहिए, ना रवानी बदलनी चाहिए, वही अल्फाज होने चाहिए, वही जुमलों की तरतीब होनी चाहिए, कोई एक उठे। ऐसा हो सकता है? मैं कहूं चले मैं वक्त देता हूं, मैं 2, 3, 4 घंटे में बैठ जाता हूं डेरे पे, सारा मजमा इकट्ठा होकर एक एक जुमला इकट्ठा करे, मेरी 50 मिनट की तकरीर वापस कर दे। नहीं हो सकता। इतना जदीद दौर है जहां इंसान तरक्की के कहां कहां के जीने तय कर गया है, लेकिन वहां भी अभी तक यह मुमकिन नहीं हो सका कि लफ्जों को फौरन ज़हन महफूज कर ले। अब मुझे नहीं पता कि बातें तो सिर्फ दलीलें होती हैं जिनसे बंदों ने समझना होता है। ईंटों के साथ तो इंसान नहीं, हैवान ही समझ सकता है। दलील मैं आपके सामने पूरी दे रहा हूं। मेरी 50 मिनट की तकरीर इतना पढ़ा लिखा मजमा फौरन भूल गया। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुद्ध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? भाई आज आपसे इस जदीद दौर में गलती हो सकती है, क्या उनसे नहीं हो सकती? अब मैं बताता हूं कि फिरके कैसे बने। मैं शिया सुन्नी इत्तेहाद करने के लिए मैं फिरके बता देता हूं क्यों बने। आज हर बंदा उठ के कहता देखे जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, किताब हमारी एक है, काबा हमारा एक है, हम एक क्यों नहीं है? यही है ना जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए। ये मौलवियों का बड़ा अच्छा नारा है, और मेरा ख्याल है कि ये मट्टी ज्यादा इत्तेहाद की बातें सुनती। ठीक है ना जी। मौलाना तारक जमील पूरी दुनिया में इत्तेहाद का दर्स देते हैं, तो एक ही बात है, देखिए अल्लाह एक है, नबी एक है, काबा एक है, किताब एक है, हम एक क्यों नहीं है? तो मैं तो लंबा में हूं, मैं बताता हूं हम एक क्यों नहीं है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, हमारा इमाम एक नहीं है। झगड़ा अल्लाह पे तो है ही नहीं बाबा जी, झगड़ा नबी पे तो है ही नहीं, ना झगड़ा कुरान पे है, ना झगड़ा काबे पे, झगड़ा है इमाम पे। दीन गलत हुआ है इमाम से आगे। कैसे गलत हुआ मैं बता देता हूं। कसूर उनका भी नहीं, उन्होंने गलत करना चाहा नहीं लेकिन हो गया। कैसे हुआ मैं बता देता हूं। मैं तकरीर करूं, तकरीर करने के बाद मैं चला जाऊं। ये इस वक्त 1000 मजमा जो मेरी तकरीर सुन रहा है, ये अपने अपने इलाके में फैल जाए, दूर दराज से आए हुए चेहरे ये चले जाए। कोई पूछे जी कल आप कहां थे मजलिस में? कहां? तलंबा। क्या था वहां पे? वहां मजलिस थी। किसने पढ़ा? फैसलाबाद से खतीब आया था। क्या पढ़ा? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनाई। मैं तो पूरा तरीका ऑपरेशन करके आपके सामने रख दिया। मैंने तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने। जब आपने अभी मेरे सामने इकरार किया कि हमें याद नहीं है, आपको मेरी तकरीर भूल चुकी थी, आपने अपने अंदाज में सुनाई। मेरी बात में और आपकी बात में फर्क आया, इसी फर्क ने फिरका बनाया। जब
رسالت مآب کی بارگاہ میں بیٹھے سنا، پورا یاد نہیں ہوا، آگے جب روایت کی تو غلطی آ گئی. تقریر میں نے ایک کی تھی، 1000 تقریر ہو گئی میری. یہ تقریر 1000 حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ میں نے تو ایک کی تھی. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. آپ نے جس کو سنائی آپ نے تو بالکل مجھ سے سنی تھی نا، تو الفاظ میں 19-20 کا فرق آ گیا، نتیجے میں فرق آ گیا. لیکن جس نے آپ سے سنی اسے جب آگے سنائی تو اور بدل دی، اس نے آگے سنائی تو اور بدل دی. 7واں بندہ نہیں آیا اور تقریر بالکل ختم ہو گئی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ہم تک دین آیا 1400 سال کے بعد. اب دیکھو 1400 سال میں کتنے مرحلے آئے. صحابی نے دی تابعی کو، تابعی نے دی تبا تابعی کو، تبا تابعی نے آگے امام تک پہنچائی، امام نے آگے محدث کو دے دی، محدث نے آگے راوی کو دے دی. کتنا فرق آ گیا. دین ہم تک تو آتے آتے بدل گیا. وہ دین تو رہا ہی نہ جو تھا. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے جی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان ایسا دوں گا تسلی آپ کے دلوں میں ہو جائے گی. اطمینان کہاں سے ہوگا؟ اب شیعہ سنی مجھ سے پوچھو، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس نے تو پوری کی پوری لائن ہی بدل دی ہے کہ ہمارے پاس تو دین ہے ہی نہیں. اب میں بتاؤں گا اطمینان کیسے ہے. اطمینان بھی اتنا اچھا دلواؤں گا کہ آپ کہیں گے واقعتاً یہ اطمینان ہے. میں نے ابھی کہا کہ یہ مجمع بھول گیا، آپ نے آگے سنائی، آگے 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 فرق آ گیا اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے ایک بچہ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے. آپ بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھولیں. اس کے حافظے میں نہیں، اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی ہے. اس نے صلاحیت میں میری بات کو محفوظ کر لیا، یہ چلا گیا. بات یہاں سے تلمبا سے نکلی، خانے وال سے ملتان، ملتان سے ایک بندے نے سنا ہے آصف الوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا. وہ یہاں پہنچ گیا، ایک ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی. وہ پریشان ہو گیا. اس نے یار مجھے اس کی پوری تقریر کوئی تو سناؤ، کہا گیا اس نے. آخر ایک بندے نے کہا چھوڑ سارے. مجلس میں بالکل ممبر کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اس نے گفتگو پوری ریکارڈ کی ہوئی، تو اس کے پاس جا. وہ اس بچے کے گھر گیا. اس علاقے کے سارے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ اتنے سینئر لوگ موجود تھے، ایسے ایسے عزت والے بندے اکٹھے کیے تھے ہم نے ان کے ہوتے ہوئے. یار تو قصور کس کا ہے بھئی؟ آپ کے پاس ذہن میں، آپ کے حافظے میں نہیں تھی، اس کے صلاحیت میں. اس نے اپنی صلاحیت کو محفوظ کر لیا. نتیجہ بڑا خوبصورت آنے لگا ہے. بابا جی دعا لینے لگا. 25 سال تک اس نے اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھا. کسی کو 25 سال کے بعد ضرورت پڑی، اس نے یہ بٹن لگا کے آن کیا. میں ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلے، نہ لہجہ بدلا، نہ جملے بدلے، نہ ترتیب بدلی، نہ روانی بدلی. میرا سنی بھائی قرآن لے آؤ ممبر پہ، میرے سر پہ رکھو. ہم نے تم سنیوں کی ضد میں علی کو نہیں ماننا، ہماری مجبوری ہے علی کو ماننا. اس لیے کہ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد مولا علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی اور اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد ہے. میرا خیال نتیجہ پہنچ جانا چاہیے. اتنی محنت کے بعد اب نتیجے کو پہنچنا چاہیے تھا. ضروری یہ ہے کہ آپ نے نبی کے بعد تسلیم اسے کرنا ہے جس میں غلطی نہ ہو، جس میں شک نہ ہو.
بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میرا سنی بھائیو، ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے، ہم نے حکومتیں نہیں ڈھونڈی، ہم نے علم دیکھا ہے کہ شریعت کس کے پاس ہے، دین کس کے پاس ہے۔ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں، بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے، میں بادشاہ بنوں گا، اسے کہا نہیں میں بنوں گا، میں بھائی کا قتل دکھا سکتا ہوں، میں بیٹوں سے باپ کی بغاوت دکھا سکتا ہوں، لیکن کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی، انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا، تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے مولا علی کو تو ہم سنی بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ کو زیادہ تو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف ماننے کا نہیں کہا، تسلیم کرنا ہے۔ آپ بھی میرا سنی بھائی، آپ کی نماز بھی بغیر درود کے نہیں ہوتی، اور اذان سے پہلے آپ درود صحابہ پہ ازواج پہ بھیج سکتے ہیں، نماز پہ نہیں بھیج سکتے۔ نماز میں درود خود ہی سمٹ کے حویلی سیدہ پہ آ جاتا ہے، درود صرف خاندان رسول کے لیے، درود صرف معصوم کے لیے۔ اب ہم نے امام بنایا، اگر امام ہم نے ماننا ہے، تسلیم کیا ہے، تو اس امام کے ماننے کے تسلیم کرنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے بھی مان لیا، اسے بھی مان لیا، اسے بھی مان لیا، سارے ایک ہو جائے، نہیں۔ اللہ نے اگلا مرحلہ بڑا مشکل کر دیا ہے، محنت میں نے کی، اب نتیجہ میں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ خدا نے دین دیا نبی کو، نبی نے آگے حوالے کر دیا امام کے، اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کسے امام تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا، خدا نے قیامت والے دن تصور ہی الٹ کر دیا، خدا نے کہا نمازوں کے ٹوکرے بھی اٹھا کے لانا تو سوچ کے آنا، میں نے تمہیں امام کے نام پہ اٹھانا ہے۔ بندے بالکل الٹ چکر میں ہیں، مولوی نے بالکل غلط چکر پہ لگا دیا ہے کہ اللہ قیامت والے دن پہلے امال دیکھے گا، امال بعد میں دیکھے گا، پہلے امام دیکھے گا۔ جس کا امام ٹھیک ہوا امال اس کے تلنے ہیں، جس کا امام ہی ٹھیک نہیں ہوا امال کھلنے ہی نہیں۔ بھئی کھولے گا تو تب نہ اگر امام ٹھیک ہوگا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن رش نہ ہو، تو خدا نے کہا امام والا سوال قبر میں ہی پوچھ لو۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے جو اسکول کالج کا جنہوں نے شکل دیکھی ہوئی ہے یہ جانتے ہیں، جب کوسچن پیپر آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی 5 میں سے 4 کریں، یہ قبر والا لازمی ہے، اس میں گنجائش ہے ہی نہیں، نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے، نماز پیچھے سے چلی جائے گی۔ آپ باپ نے نمازیں نہیں پڑھی، شریعت نے کہا بڑے بیٹے کو تو پڑھ، بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں، خدا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں اجرت دے کے پڑھوا لے، کسی مولوی کی منت کر اسے کہ میرے باپ کی 2 سال کی نمازیں پڑھ، پیسے تو نے دینے ہیں، پڑھنی اس نے، ثواب باپ کو جائے گا۔ آخری دنوں میں والد صاحب والدہ روزہ نہیں رکھ سکے، اولاد کے ذہن میں ایک پریشان تھی، بیماری تھی، نہیں روزہ رکھ سکے، خدا نے کہا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، کسی کو رکھوا، ثواب آپ کو جائے گا۔ باپ کی زندگی میں اولاد کو توفیق نہیں تھی، بعد میں اللہ نے کرم کر دیا، پیسہ آ گیا، دل میں حسرت، کاش باپ کی زندگی میں آتا، اسے حج کرواتے، ماں کو حج پہ لے کے جاتے، خدا نے کہا حسرت تیری سنبھال، کسی کو کروا، تیرے باپ تیری ماں کے کھاتے میں یہ حج لکھ دوں گا، مسجد میں صف دے، ثواب جائے گا، پنکھا لگا، رستے میں نلکا لگوا، کسی غریب کی بچی کی شادی کر، تو جو کرتا جائے گا میں وہاں اکاؤنٹ میں ان کے بھیجتا جاؤں گا، کیونکہ وہ مر گئے ہیں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یہ سارا ثواب پہنچ جائے گا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے دو کہ باپ علی کو مانتا ہو، بیٹا نہ مانتا ہو،
امام اپنا اپنا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنے امام کا حساب دینا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ قبر میں پہلے پوچھ لو کہ امام ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہوا تو قیامت والے دن اعمال کھولنا، اگر جواب ہی ٹھیک نہ ہوا، امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر اس کا مطلب نمازیں بھی امام والی پڑھی ہوں گی، روزے بھی امام والے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی امام والی دی ہوگی، تو پھر قبر سے سیدھا ٹرانسفر کر دو جہنم کی طرف، حشر میں لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میدان محشر میں وہی کھڑا ہوگا جس کا امام اچھا ہے۔ اب پتا چلا کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں کاندے پڑ گئے، سن بھی سمجھ بھی، اسمع افہم، سن سمجھ۔ تھوڑی دیر بعد قبر میں فرشتے آئیں گے، بول کے بتانا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ وہ تجھ سے سوال کریں گے تیرے امام کے بارے میں، پریشان نہ ہونا، بول کے بتانا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سنی بھائیوں سے معذرت، صرف شیعوں سے کہنے لگا ہوں، جو 2020 کے جدید شیعہ ہیں، جو روز شیعت کو بدل رہے ہیں، جو روز کہتے ہیں نئی شیعت آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہاں بھی علی کو نکال دینا چاہیے، یہاں سے بھی علی کو نکال دینا چاہیے۔ جب مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے 12 امام پڑھنا ہوتا ہے نا، اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ اگر دنیا سچے امام کو مان لیتی تو پھر اس امام کی بیٹیاں بازاروں میں نہ جاتی۔ میں اہل سنت بھائیوں کو مصائب میں بھی ان کا حق دوں گا، مصائب میں بھی ان کا حصہ ضرور دوں گا۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے سنی بھائی آج رات کو بستر پہ لیٹ کے ضرور سوچنا کہ علی کو خلافت ملی 4تھے نمبر پہ، لیکن جب دین پہ قربانی دینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے علی کی اولاد کیوں آئی؟ حق نہیں بنتا تھا کہ پہلے خلیفہ کی اولاد آتی، پھر دوسرے خلیفہ کی نسل آتی، پھر تیسرے کی؟ جب دین بانٹ رہا تھا پھر لینے والوں کی لمبی قطاریں، جب دین مانگ رہا تھا پھر علی کے گھر سے ایک بھائی اٹھا، ایک بہن اٹھی، نانے کی قبر پہ جا کے حسین نے کہا تو پریشان نہ ہو، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرا دین بچا کے حسین خود واپس تو نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک اب میں کوئی یزید پیدا نہیں ہونے دوں، تیرے دین کو اب کسی سہارے کی